اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت، مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کا آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں اپنی جانب سے، تمام اراکین کی جانب سے، تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، علماء حق، عالم اسلام، عالم انسانیت اور حجت الاسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اس سے قبل کہ یہ ایپیسوڈ اور سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، میں خیر مقدم کرتے ہوئے آغا سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں تفصیل سے تو نہیں لیکن بہرحال مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی میں ولادت باسعادت امام پنجم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو ولادت مبارک ہو انشاءاللہ تعالی۔ تمام ناظرین اور تمام سامعین کو مبارک ہو انشاءاللہ۔ روز و شب بہت ہی بابرکت ہیں۔ خود پورا ماہ رجب عبادتوں کا مہینہ ہے، خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ رجب و شعبان کو، یہ دو مہینوں کو ماہ مبارک رمضان کے لیے مقدمہ قرار دیا گیا ہے کہ ان دو مہینوں میں انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے اور ایسا خدا سے قریب کرے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کی برکتوں، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں ہم کو حاصل ہوں۔ یعنی ماہ مبارک رمضان میں جا کے ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں بالکل پاک و پاکیزہ، صاف ستھرا پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، پہلے سے ہی بنائیں۔ اور اس حوالے سے بھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، ماہ رجب۔ معصومین کی آمد ہے اس میں، اور ہمارے پہلے امام اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سرکار امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، 9ویں امام، 5ویں امام جن کی ولادت موجود ہے اس وقت۔ یہ ساری تاریخیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں ان تاریخوں میں بہترین موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے اماموں کو پہچان سکیں، ان سے قریب ہو سکیں، اور یقیناً ان سے قریب ہونے کا نتیجہ خدا سے قریب ہونا ہے۔ یہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین راستہ ہے اور سب سے مختصر اور چھوٹا راستہ ہے۔ دوسرے راستے ممکن ہے انسان کو اذیت و تکلیف کے ساتھ کسی منزل تک پہنچائیں، لیکن جو حقیقی منزل ہے قرب باری تعالیٰ، قرب خداوند متعال، وہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے سے حاصل ہوگا، اور خاص کر کے محبت اہل بیت کے ساتھ ان کی تاریخیں جو آ رہی ہیں اس ولادتوں میں، ان تاریخوں میں خوشی کے ساتھ، اور جو غم کی تاریخیں اس میں غم کے ساتھ، انسان کو وہ برکتیں حاصل ہوں گی کہ انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آغا، اجازت ہو پروگرام بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ریشما بول رہی ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک کتاب گناہ کبیرہ ہے، میں نے اس میں پڑھی ہوں کہ جیسے ان کے 4 لڑکے تھے، بہت بڑا واقعہ ہے، ان کے 4 لڑکے تھے، تو وہ اپنی ماں کے پاس ایک چھوٹا لڑکا تھا ان کا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، تو وہ اپنے ہر وقت پاکٹ میں نماز کے لیے سجدے گاہ رکھے رہتے ہیں۔ ان کی ماں بولتی ہے کہ بیٹا تم اپنے پاکٹ میں سجدے گاہ مت رکھا کرو، ایسے ٹوٹ جاتی ہے اور بے ادبی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں رکھیں گے۔ تو اس کے بعد سے اسی رات میں ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آئے ہیں ان کے خواب میں، اور ان کے 4 بیٹوں کو بلایا ہے اور ان کو اپنے پاس بیٹھا کر ایک ایک کو بلا کر ان کو اچھا انعام دیا ہے، مطلب کچھ اچھا تحفہ دیا ہے۔ پھر ان کے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور بہت ہی غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں
اور ان کو بہت ہی معمولی سا تحفہ دیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیوں؟ تو مولا حسین بولے کہ تمہارا جو بیٹا ہے نا وہ ہماری جو تربت کی خاک ہے اس کو اپنے پیر کے ران کے نیچے دباتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر انسان غلطی سے ٹوٹ جاتی ہے سجدے کا تو کیا یہ گناہ ہے یا اس کا عذاب ہم پر نازل ہوگا؟ تو یہ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب دیں. شکریہ. یہ جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے مجھے اب ریپیٹ نہیں کرنا ہے کہ کیا واقعی میں گناہ ہے اگر غلطی سے خاک شفا کی جو مہر ہے یہ ٹوٹ جائے یا اس کی بے ادبی ہو جائے. نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے کہ انسان غلطی سے، لیکن احترام خاک شفا اس بات کو چاہتی ہے، یعنی احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنے پیچھے پاکٹ میں یا آگے پاکٹ میں پیر کے پاس خاک شفا کو نہ رکھیں، اپنے اوپر کی جیب میں رکھیں، شرٹ میں رکھیں اگر رکھنا ہے. یہ اس کا احترام ہے. آنکھوں سے لگانے والی خاک ہے جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ خاک شفا. لہذا اس کی عظمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، خاص کر کے اب کیونکہ شاید اس واقعے میں انہوں نے یہ کہا کہ ماں نے منع کیا اور پھر بھی انہوں نے رکھا، تو شاید اس لیے جاننے کے بعد ایسا ہوا، تو ممکن ہے کہ یہ ناراضگی کا سبب بنا ہو. ورنہ خاک شفا کا احترام واجب ہے، ضروری ہے. اور اگر غلطی سے بھولے سے انسان سے ٹوٹ گیا یا کچھ ہو تو اس پہ کوئی عذاب اور گناہ نہیں ہے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی. السلام علیکم قبلہ محترم. قبلہ میں جاوید بھائی میرا ایک سوال تھا کہ جس طریقے سے ہمیں غسل کے بارے میں بتایا گیا کہ سارے غسل الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن اگر جب ایک غسل جنابت ہو جاتا ہے تو وہ کرنے کے بعد کسی بھی غسل کی جگہ نہیں رہ جاتی ہے. مطلب اگر آپ نے غسل جنابت کیا تو آپ اس سے نماز ادا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وضو بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر جمعے کا دن ہے اور جمعے کے غسل کی فضیلت جتنی بیان کی ہے آپ لوگوں نے، ہمیشہ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو قرض لو، قرض لے کے پانی خریدو اور غسل جمعہ کرو، چھوٹ جائے تو غسل جمعہ کو قضا کرو. تو جاوید بھائی اگر جمعے کا دن ہے اور غسل جنابت واجب ہو گیا ہے تو غسل جنابت تو کرنا لازمی ہے، تو اگر غسل جنابت کر رہے ہیں تو پھر اس روز غسل جمعہ کا کیا کیا جائے؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. خدا حافظ. ایک نیت کے ساتھ میں ہم کئی غسل کر سکتے ہیں؟ کتنے بھی غسل واجب ہو جائیں ایک انسان کے اوپر، ایک ہی غسل میں ساری نیت کر سکتا ہے انسان. زبان سے بھی نہیں دہرانا ہے. ذہن میں انسان کے خیال ہے کہ میرے اوپر غسل جنابت ہے، غسل جمعہ ہے، نہیں معلوم اگر خاتون ہیں تو دوسرے غسل ان کے ہیں، تو ایک ہی ساتھ میں کئی غسل کی نیت کر کے ایک غسل انجام دیا جا سکتا ہے. اور اگر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر 2-4 غسل واجب ہیں، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا غسل کر رہا ہے اور اس نے کہہ دیا معافی ذمے، جو کچھ میرے ذمے ہے وہ سارے غسل، بس اتنا کہہ دیا تو سارے غسل کی ادا ہو جائیں گے اور کافی ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی مولانا السلام علیکم. تم جو مسائل زندگی کا پروگرام کر رہے ہو اس میں کیا ہے کہ جو فون سے جو سوال آتا ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، تو آپ وہ سوال کو دہرائیے پھر جواب دیجیے. زیادہ تر تو ہم یہی کرتے ہیں کہ جو سوالات فون کے ذریعے آتے ہیں ہم دہرا دیتے ہیں، کیونکہ بہت سی بار ڈسٹربنس ہوتی ہے یا صاف آواز نہیں ہوتی ہے، تو ہم دہرا دیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ سکیں اور علماء کرام جو تشریف لاتے ہیں ان تک بھی صحیح سوال پہنچ سکے. اس کے باوجود بھی اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس پہ غور کریں گے اور اس پہ آپ کی جو سجیشن ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ جشن ولادت باسعادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مبارک ہو. میں لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام زہرا ہے. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ اگر نجاست میں لڑکیاں ہیں تو کیا نظر کا کھا سکتی ہیں؟ زبان تو پاک ہے، منہ تو پاک ہے، ہاتھ بھی پاک ہے، تو کیا نظر کا نجاست میں کھا سکتے ہیں؟ لڑکیاں کھا سکتی ہیں؟ اس سوال کا وضاحت ہمیں کرتے ہیں. خدا حافظ. چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، نجاست کی حالت میں نظر کا پکانا، نظر کا کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب احترام اور تقدس الگ شے ہے اور شریعت کا مسئلہ ایک الگ شے ہے. ٹھیک ہے، ہم احترام ہے کہ ہم نظر کی طرف نہیں جا رہے، نظر کے قریب جا رہے ہیں، لیکن اس کو واجب سمجھ لینا، اس کو حرام سمجھ لینا، یہ بالکل غلط ہے.
اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اکیلے ہے اور اس کے شوہر ہے، اس کے 2-4 بچے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کچھ نظر و نیاز کیا جا سکے، ہم نے تو کہہ دیا کہ نہیں بھائی نہیں جا سکتی، آپ حالت نجاست میں ہیں، آپ نظر و نیاز نہیں پکا سکتی، آپ نظر و نیاز، اور وہاں کوئی وہاں مرد ہیں، صرف عورتیں نہیں ہیں، ان سارے مردوں کو اور خود اس خاتون کو محروم کر دیا ہم نے ثواب سے۔ کوئی امکان نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، مگر یہ کہ وہ خاتون کوئی چیز پکاتی اور اس پہ نظر ہو جاتی، نظر و نیاز کے ثواب سے محروم کر دیا، جبکہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ لہٰذا وہ عورتیں جو خاص ایام میں ہوتی ہیں وہ نظر پکا بھی سکتی ہیں، کھا بھی سکتی ہیں، کھلا بھی سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت نے بالکل منع نہیں کیا ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید راز حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید جیدی صاحب اور حجت اسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ حج بیت اللہ کے بابت سوالات، کیا حج میں قرض لے کر جا سکتے ہیں؟ شرائط حج کیا ہے بیان فرمائے۔ سوال نمبر 2، ایک شخص سن 2000 میں مستتی ہوا تھا جب حج بیت اللہ کے اخراجات گورنمنٹ سے 40,000 اور پرائیویٹ میں ٹور سے 50,000 لگتے تھے۔ اس میں 2 مسئلے، ایک علم نہ ہونے کی وجہ بنا پر حج نہیں کیا، اور دوسرا وہ شخص جو علم رکھتا تھا مگر لاپرواہی کی وجہ سے حج نہ کیا۔ ان دونوں کا حل بتائیں۔ 2024 میں آج 8 لاکھ پرائیویٹ ٹور میں اور گورنمنٹ ٹور میں 4 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ اسی میں مسئلہ ہے کہ مثلا وہ شخص جو غریب فقیر ہو گیا قرض لے کر جائے تو کیسے قرض ادا کریں، اور وہ شخص جو امیر ہے مگر کیش روپیہ ہاتھ میں نہیں ہے، پلاٹ پلیٹ زمین موٹر کار سب ہے، روپیہ کیش نہیں ہے، کیا وہ زمین پلاٹ بیچ کر یا گاڑی بیچ کر یا قرض لے کر حج بیت اللہ کے لیے جا سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا۔ کیا قرض لے کے انسان جا سکتا ہے حج پہ؟ قرض لے کر جانا واجب نہیں ہے، مستطیع نہیں ہے انسان کہ قرض لے کر اپنے آپ کو استطاعت اپنے اوپر لازم قرار دے اور پھر جائے، لہذا قرض لے کر حج پر جانا واجب نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو ہے ان کا یہ ہے کہ انسان مالدار ہے یعنی دنیاوی نقطہ نظر سے، لیکن اس کے پاس کیش نہیں ہے، اس وقت زمین ہے جائیداد ہے سب کچھ ہے لیکن اس وقت کیش نہیں ہے، تو کیا وہ مستطیع ہے؟ بالکل مستطیع ہے، زمین بیچ سکتا ہے کوئی چیز، جب اس کی ضرورت گھر بھی موجود ہے سب کچھ موجود ہے، کیش نہیں ہے تو اس کو بہرحال زمین بیچ کر حج پہ جانا واجب ہے۔ وہ زمین جو اس کی اخراجات میں سے نہیں ہے، وہ بیچے یا نہ بیچے، وہ زمین اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ مثلا 10 کھیت ہیں، 1 کھیت بیچ کے جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہر انسان کو اپنی استطاعت کے بارے میں اپنے اور خدا کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیے کہ واقعاً اگر یہ سامان بیچ کر ہم حج کا سفر طے کر سکتے ہیں اور ہماری زندگی میں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہمارے لیے ضروری ہے اس کو انجام دینا۔ لیکن وہ چیز مثلا ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں، اب یہ گھر ہم کو میراث میں ملا ہے اور یہ گھر اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہم رہ رہے ہیں سب کچھ، تو گھر بیچ کر جانا واجب نہیں ہے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ پہلے سوال میں اس کا جواب ہے، چونکہ حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، بقول ان کے 8 لاکھ 10 لاکھ جو بھی ہے اور سرکاری طور سے 4-5 لاکھ روپیہ ہے، تو اس سلسلے میں کیا کرے انسان؟ مستطیع نہیں ہوا، اگر مستطیع نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو سوال انہوں نے کہا کہ مثلا سن 2000 میں جب 40-50 ہزار روپے کا حج تھا اس وقت مستطیع ہو گیا اور اس نے نہیں کیا حج، تو اب نہیں کرنے کی صورت میں انہوں نے 2 سوال پیدا کیے۔ ایک تو وہ تھا کہ جو غفلت کی وجہ سے نہیں کیا، تو غفلت کی وجہ سے جو نہیں کیا تو اس کو تو معافی مل سکتی ہے کہ جب بھی اس کو یاد آ جائے جب بھی اس کو کرنا واجب ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کے ساری استطاعت کے باوجود نہیں کیا تو حج اس کے اوپر واجب آ چکا تھا، اب یہ انسان چاہے جیسے بھی ہو اسے حج کرنا ضروری ہے، زحمت میں پڑ رہا ہے مشقت میں پڑ رہا ہے، یہ انسان اپنا قرض واجب ادا کرنے کے لیے لے سکتا ہے، یعنی ضروری ہے کہ کیوں، اس لیے کہ اس کے اوپر حج واجب ہو چکا تھا اور اس نے کوتاہی کیا، جب کوتاہی کیا تو پھر اس کو ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آفتاب بول رہا ہوں دبئی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ بینکوں سے لونز اور کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے بہت سارے مومن بھائی بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ بینک تو ویسے حرام کا کام کرتا ہے تو پھر اگر واپس نہیں کریں گے تو ہم پہ کوئی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ برائے مہربانی بتا دیں لوگوں کو کہ یہ بھی
कर्ज लेके वापस ना करना, चाहे वो बैंक का हो या पर्सनल हो या किसी भी का हो, वापस करना है हमने। ज़रा वजाहत कीजिए इस बात की, और अगर हो सके तो अपनी मजलिसों में जिक्र कीजिए, ताकि लोग बहुत सारे गुनाहों से, हराम से बच जाएं। ये दुबई से है। अगर दुबई में किसी ने लोन लिया है बैंक से और वहीं है, वापस नहीं आया, वीज़ा कैंसिल करा के या भाग के नहीं आया है और वहाँ कर्ज अदा नहीं किया बैंक का, तो वहाँ तो बहुत सख्त सज़ा है। लेकिन बहरहाल अगर मैं वजाहत कर दूँ और ज़्यादा इसमें तफसील कि वहाँ से चला आया बैंक का लोन लेके और जानबूझ के उसने कर्ज अदा नहीं किया बैंक का, तो शरीयत क्या कहती है? शरीयत की नज़र में किसी से भी अगर आपने कर्ज लिया है तो उसको अदा करना वाजिब है। नहीं अदा किया तो हराम और गुनाह में खुद को डाला। और ये कर्ज चाहे वो हुकूमत का हो या किसी इंसान का हो, जिसका भी कर्ज है, ये माफ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि इंसान मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, नमाज़ों का पाबंद हो, ज़कात अदा करता हो, सारी नेकियां अपने साथ लेकर जा रहा है, लेकिन किसी एक गैर मज़हब, मसलन जो खुदा को भी नहीं मानता या बुतों की पूजा करता है, या मसलन दीन इस्लाम में नहीं है, क्रिश्चियन है, मसीह है, यहूदी है, जो भी है, किसी का भी पैसा अगर अपनी गर्दन पे रख के जा रहा है ये इंसान, तो इसको माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक कि वो माफ़ ना कर दे। मशहूर वाक़या मिलता है कि एक यहूदी का 1 रियाल यानी 1 दीनार या 1 रुपया लेकर गया था, और उस यहूदी ने नामे अमाल के जब बख्शे जाने की बात आई तो उस वक्त उस यहूदी ने सारा इसका नेक अमल ले लिया, तब इसको छोड़ा। यानी इंसान घाटे में पड़ जाएगा, हिंदुस्तान हो या दुबई हो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी का भी कर्ज लिया हो, कर्ज का अदा करना वाजिब है। सिर्फ एक सूरत में इंसान का कर्ज अदा करने से अपने आप को रोक सकता है कि अगर किसी इंसान के पास हमारा पैसा हो, हमारी जायदाद हो, कुछ हो, और वो हमारा वापस नहीं कर रहा हो, तो हम उसका कर्ज हमने अगर लिया है और वो नहीं दे रहे हैं, तो मुमकिन है कि इंसान माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उसके पास हमारा पहले से माल है, वरना किसी भी हालत में इंसान माफ़ नहीं किया जाएगा। शुक्रिया आगा। आपका क्या सवाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि मेरा एक छोटा भाई है, वो 12 साल का है, पढ़ाई में दिमाग लगता नहीं है, सिर्फ खेलता कूदता है, क्या करे बताइए कुछ। ज़ाहिर है 10-12 साल का बच्चा जो होगा खेलने कूदने में ज़्यादा दिल लगता है। बहरहाल आप ज़रा ताकीद कर दीजिए कि बच्चे को कि भाई कितनी अहमियत है एजुकेशन की। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, ख़ास करके बच्चों को, लेकिन पूरा टाइम खेलने को नहीं दिया जाए। पढ़ने के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेल, दोनों होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है 12 साल के बच्चे को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बैठा दिया जाए, फिर तो उसे बीमार कहा जाएगा। जी, छोटे बच्चों को खेलने के लिए 7 से 14 साल तक के लिए तो फिर भी ये कहा गया है कि उनको, तो तमाम वो बच्चे नौजवान जो इस वक्त बैठे हुए प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे हम यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे बने, कामयाब बने, तो अपनी पढ़ाई को पूरे तरीके से अंजाम दीजिए। खेल से, वक्त की बर्बादी से, मोबाइल में टाइम पास करने से कोई इंसान कामयाब नहीं होगा। दुश्मन यही चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो बचपन से मोबाइल में लग के जाहिल रह जाएं और किसी किस्म की तरक्की ना कर पाएं, और जब जाहिल रहेंगे, तरक्की नहीं करेंगे, तो फिर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, मजबूर रहेंगे। लिहाजा छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल, 12 साल, 8 साल के हैं, मैं उन सब से यही कहूँगा कि अपना दिमाग, अपनी पढ़ाई, बल्कि हर बच्चे, नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में वक्त लगाएं, ताकि मोबाइल एक ऐसा दुश्मन है कि जिसने पढ़ाई से सबको दूर कर दिया है। मोबाइल से, खेल से अपने आप को बचाते हुए पढ़ाई में दिल लगाएं, और जितना हो 24 घंटे में थोड़ा सा हिस्सा बहरहाल खेलना भी ज़रूरी है। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहसिन रज़ा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि हमें कोई भी बीमारी होती है, उसमें अगर अल्कोहल का यूज़ होता है, तो उसके बाद भी हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? बाज़ एलोपैथिक दवाओं में बाज़
بلکہ زیادہ تر ہومیوپیتھک دواؤں میں بھی الکوہول کا استعمال ہوتا ہے. ہمارے مراجع کرام اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ وہ الکوہل جو کچھ پرسنٹ ہو، 1%، 2%، آدھا پرسنٹ، تو یعنی 3 سے 4% تک الکوہل جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتا. وہ دواؤں میں رکاوٹ نہیں بنتا، تو اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے. خود الکوہل حرام ہے، لیکن وہ دوا میں کیونکہ مل کے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو 1%، 2%، 3% ہوتا ہے، اس کو اس ایسی دواؤں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ استعمال کر سکتے. شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ میرا باپ بول رہے ہیں لکھنؤ سے، جن پر میں نے 60,000 روپے بھیجے تھے 3 اگست سے پہلے، تو آج تک یہ نہیں پتہ لگا ملے کہ نہیں بھی. میں ہر 3 مہینے کے بعد 3,000 بھیج دیا کروں گی، جیسا کہ آپ کے ٹی سے بتایا جاتا ہے، اور مجھے ونس سے بہت محبت ہے. اچھا، خدا حافظ. یہ آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ چینل ون جو آپ کا چینل ہے اور جو پیغام انسانیت پوری دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اشاعت کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ڈونیٹ کرتی ہیں. اور ابھی ایک نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پہ آ رہا ہے، یہ نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے، اس پہ آپ رجوع کیجئے، انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائیں گی. یقیناً آپ نے اگر پیسہ بھیجا ہے اور یقیناً آپ نے بھیجا ہے تو ضرور مل گیا ہوگا، آپ کو پوری تفصیل یہاں سے مل جائے گی. اسی کے ساتھ میں بیچ میں چونکہ یہ سوال آ گیا ہے، میں تمام ناظرین سے اپیل کرنا چاہوں گا، یہ چینل ون آپ کا چینل ہے، اور یہ چینل واحد سیٹلائٹ چینل، اسلامک سیٹلائٹ چینل آف انڈیا ہے، جو تقریباً پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے، اور یہ پیغام انسانیت پوری دنیا پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. علماء کرام تشریف لاتے ہیں، دیگر ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے تعاون سے ہی یہ پروگرام ہمارے مرتب ہوتے ہیں. آپ صرف سہم امام نہیں بلکہ ڈونیشنز کے ذریعے بھی چینل ون کی بھرپور مدد کیجیے. یہ چینل آپ کا ہے. بالکل مدد کرنا چاہیے، اور یہ خدمت ہو رہی ہے، اور اس خدمت کا فائدہ تمام انسانوں کو مل رہا ہے. اور نعرہ بھی یہی ہے، انسانیت کی آواز ہے، تو انسانیت کا پیغام مل رہا ہے، زندگی کا پیغام مل رہا ہے، مدد کرنی چاہیے. میرے پاس بھی ایک پیغام آیا تھا، اور میں یہیں سے اسی پروگرام کے ذریعے ذمہ داران کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور تمام دیکھنے والوں کو کہ کشمیر میں جو ڈل لیک ہے وہاں سے ایک فروٹ والے ہیں ولایت حسین، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارا پورا گھر سب ہم لوگ بیٹھ کے ون ٹی وی دیکھتے ہیں، اور جب جس کو وقت ملتا ہے ون ٹی وی چلا کرتا ہے، اور خاص کر کے مسائل زندگی پروگرام ہم لوگ سب ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو ہم یہیں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو شکریہ اور پیغام آیا ہے وہ بھی ہم یہاں ذمہ داران کو پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ سب دیکھیں، سب یہ ہدایت کا پیغام یہاں سے مل رہا ہے، اور اپنا تعاون بھی ضرور پیش کریں. بہت بہت شکریہ ہوگا. اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اختر حسین، مدھیہ پردیش، بیتول. میرا سوال یہ ہے کہ میری حیثیت کی یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے اور کچھ چڑچڑاپن آ گیا ہے، اس لیے ان کے لیے کچھ دعا بتائیے. دوسرا میرا سوال یہ ہے، جب سفر میں لوگ جاتے ہیں تو امام ضامن دھند پر باندھ کے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیکم. عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو گیا، اس کے لیے دعا چاہتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جو بر صغیر میں خاص طور سے پوری دنیا میں بھی ہے، تقریباً مومنین میں یہ رسم ہے کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو امام ضامن، امام کی ضمانت میں جو ہم کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جو بیماری ہے یا عمر کا اضافہ ہے اس کی وجہ سے چڑچڑاپن ہے یا وہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی بیماری مشکل پیش آتی ہے، لہٰذا ڈاکٹر کو دکھائیں اور اپنے سے صرف علاج نہ کریں. اور دوسرے یہ کہ سورہ مبارکہ الحمد کو پانی پینے سے پہلے پانی جب گلاس میں لیں تو اس پہ پڑھ کے پھونک کے پئیں. دن میں 2 بار 4 بار اگر ایسا کریں گے یا کریں گی تو انشاءاللہ سکون ملے گا، آرام ملے گا. اور یہ امام ضامن جو ہے وہ امام کی ضمانت، ضامن یعنی ضمانت کرنے والا، کہ انسان امام کے حوالے کرتا ہے اور اپنے
حوالے کرنے کو یہ ثبوت دیتا ہے. کوئی تھوڑا سا پیسہ جس کی جیسی طاقت ہوتی ہے، کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 100 روپے اس کپڑے میں باندھ کے یا ایسے ہی بازو پہ رکھ کے جیب میں رکھ دیتا ہے کہ یہ امام ضامن کا پیسہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں امام ضامن کے حوالے کیا، امام کے حوالے کیا، سفر تمہارا بخیر ہو. تو یہ ہے، اور یہ بر صغیر میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. الحمدللہ یہ ہماری اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کی ایک نشانی ہے. بہت بہت شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام بسم اللہ ہے، میں تمل ناڈو سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے، جیسے کہ ہمارے شوہر کے امی نے 16 سال کی LIC پالیسی ڈالے ہیں، تو وہ LIC پالیسی کے پیسے جیسے تھوڑا پیسے بڑھ کے ملیں گے، تو وہ پیسے جیسے کہ بہت لوگ بولتے ہیں کہ جائز ہے، خرچہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگ اس میں بزنس میں لگاتے ہیں تو پروفٹ ہوتا ہے جو یوز کر سکتے ہیں. اور بہت جن بولتے ہیں کہ جیسے وہ حرام ہو گیا، انٹرسٹ ہو گیا، تو کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، مطلب وہ پیسے کہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے، جیسے کہ نماز پڑھتے ٹائم پہ چھوٹے بچے صفا کے سامنے، کیونکہ ہم ان کو نماز میں پڑھتے پڑھتے سائڈ کر سکتے ہیں کیا؟ یہ 2 سوالات ہیں. پہلے سوال کا بارہا آپ حضرات نے جواب دیا ہے کہ جو LIC ہے، جو اس طرح کی اسکیمز ہوتی ہیں جو جائز ہیں ہمارے مراجع کے نزدیک، اس میں جو رقم ہم کو اضافے ملتی ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ LIC ہو یا جو بھی انشورنس ہے، اگر گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، جو بھی مل رہا ہے. اور بہرحال اگر اس کا خمس نہیں ادا کیا اور تاریخ آ جائے اور آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو خمس بھی ادا کرنا ضروری ہے. تو قانون کے مطابق اگر ہے تو، اگر قانون کے خلاف کوئی جا رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. لہذا یہ سود نہیں ہے، اور جو بھی بڑھ کے مل رہا ہے وہ مختلف طریقوں سے مل رہا ہے، اور ان سب سے ہٹ کے گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہے اگر تو جائز. دوسرا سوال ہے کہ بچہ اگر جانماز کے آگے نماز پڑھتے ہوئے آ گیا تو کیا اس کو اشارے سے الگ کر سکتے ہیں؟ اشارے سے ہٹا سکتے ہیں. مثلا رکوع میں گیا انسان اور اس کے بعد بچہ آ رہا ہے تو ہاتھ سے ایسے روک بھی سکتے ہیں. سجدے میں گیا، وہ سجدے کے اوپر ہی بیٹھ گیا ہوا ہے، سجدے کے چھوٹا بچہ ہے مثلا، تو اٹھا کے خود اپنے آپ کو نماز کی حالت سے جدا نہ کرے، ایسے ہی ہاتھ سے اٹھا کے کر کے سجدے میں چلا گیا انسان. اس سے یعنی خود احسان محسوس کر رہا ہے کہ نماز توڑی نہیں ہے، نماز سے الگ نہیں ہوئے، نماز سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم بچے کو اٹھا رہے ہیں اور ایسے منہ رخ کو موڑ دیں، قبلے سے رخ مڑ جائے تو نماز صحیح نہیں رہے گی. لیکن اگر اشارے سے ہاتھ سے ہٹا بھی دیا اور ہمارا پورا وجود جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، اور یہ دیکھنے والا بھی ہے کہ بھائی ان کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو صحیح ہے. شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں کھمم سے بات کر رہی ہوں عائشہ. ہمارے گھر میں جماعت میں جا کر پھر بھی پینا شروع کرے، جماعت میں جا رہے آتے ہیں پھر کو پلٹ کر پینا شروع کرتے ہیں. گھر میں پریشانیاں بہت ہو رہی، جو ہے میں ماں باپ نہیں ہے، ہم اللہ کو سہارا کس کا بھی نہیں ہے. گھر میں بہت پریشان کر رہے، کچھ تو بھی میرے کو بتائیے. السلام علیکم. عائشہ ہیں، فرما رہی ہیں کہ ان کے شوہر خاوند جو ہیں وہ جماعت میں جاتے ہیں اور وہاں سے آ کے بری عادتیں سیکھ کے آتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت پریشانی ہے گھر میں. بہرحال جماعت میں جانا یا مسجد میں جانا یا کہیں بھی جانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو خود کو سنوارنا چاہیے. اگر وہاں پر جانے سے یہ ان کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں تو دیکھنا چاہیے کیا سب ویسے ہی ہیں جو جا رہے ہیں وہاں پر. اگر سب ویسے ہی ہیں تب تو ان کو دور رہنا چاہیے اور دور کرنا چاہیے کہ اپنے جو بھی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہے اس کو دور رکھیں. اور اگر نہیں صرف ہمارا ہی بچہ یا ہمارا ہی شوہر یا ہمارا ہی بھائی خراب ہو رہا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے، اور جو عالم ہے ان سے بات کرنا چاہیے، خود بیٹھا کے سمجھا کے بات کرنا چاہیے. صرف اس بنیاد پر کہ جماعت میں جا رہا ہے خاموش نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں نجمین گجرات سے بول رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر ہم حیض کی حالت میں، میرا حیض کے ایام چل رہے ہیں، تو 3-4 دن کے بعد حیض نہیں آتے ہیں، ہم نے نہا لیا ہے ٹھیک،
اگر اسی بیچ میں اگر میرے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے تو کیا ہم کو الگ سے حیض کا بھی غسل کرنا پڑے گا یا غسل جنابت کا غسل کافی ہے؟ سوال کا جواب دیں. خدا حافظ. 3-4 دن میں حیض بند ہو گیا، غسل جنابت واجب ہو گیا، تو دونوں غسل کرنے ہیں انہیں. ابھی عرض کیا کہ جتنے غسل ہیں 2 3 4 جو بھی واجب ہو گئے ہیں، ایک ہی غسل میں سارے کی نیت کی جا سکتی ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا، میرا نام قادر ہے، میں موقع سے بول رہا ہوں. میرے کہیں سے میں نے مسئلہ جانا تھا کہ یہ سگریٹ پینا حرام ہے. اب وہ میرے دوستوں لت لگا رہی ہے. اب میں سگریٹ کی عادت ہو گئی ہے، کیا وہ میرے لیے حرام ہے کیا جائز ہے؟ میں آغا اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ پند و نصیحت ہو جائے. سگریٹ پینا حرام ہے یا حلال وہ تو آپ بتائیں گے، لیکن پینا نہیں چاہیے اس کے لیے آپ ذرا تاکید فرما دیجیے. کسی بھی اعتبار سے انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ انسان خود کو اپنے آپ کو نابودی اور بربادی کی طرف لے جائے. جی. سگریٹ ولو آہستہ آہستہ، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے انسان آہستہ آہستہ اپنے جسم میں مرض، بیماری پالتا ہے. کہاں کی عقل مندی ہے یہ؟ وقتی خوشی کے لیے کچھ دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو موت کی طرف لے جائے. تو جوان ہو یا نوجوان ہو، کسی کو بھی ان چیزوں کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے. یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب فالتو چیزیں ہیں. یہ تو شرپسندوں نے آباد ہی کیا ہے اور اس کو ایجاد ہی اسی لیے کیا ہے کہ ان کا مال بکے، ان کو مالی فائدہ ہو اور دوسرے برباد ہوں. لہذا ان ساری چیزوں کو، یہ جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں، گٹکا ہے، تمباکو ہے، پڑیا ہے، نہیں معلوم کیا کیا کہا جاتا ہے، یہ سب سگریٹ ہے، یہ سب سے انسان کو بچنا چاہیے. جی. حقہ ہے، جو بھی ہے، یہ تمباکو میں سب ان چیزوں سے انسان پارلر میں جانا اور یہ سب کرنا، یہ سب تو بالکل ہی جائز نہیں ہے کہ جس جہاں پر محرم نامحرم ایک جگہ پہ اکٹھا ہو رہے ہیں، سب جائز نہیں ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ، اس کا استعمال حرام ہے. اب اگر انسان آہستہ آہستہ وہ دیکھ رہا ہے، اگر معلوم ہے تو معلوم ہے کہ سگریٹ سے نقصان، تو اس کو جائز نہیں ہے. انجانے میں کسی نے اگر شروع کیا ہے اور اس کی عادت ہو گئی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے چھوڑ دے. اگر اسی کے ساتھ میں جو یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں، جیسے گٹکا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، یہ انسان کو بنفس اس کے نفس کو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن سگریٹ جو ہے وہ سگریٹ پینے والوں کو، دوسروں کو جو نہیں پی رہے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا، ان کو بھی پہنچاتا ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے. کسی اور کو، خود کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا بدرجہ اولا حرام ہے، جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب سلام علیکم. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ نماز کا اول وقت جو ہوتا ہے، اول وقت یعنی کہ جو اول وقت ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ادھر ادھر بات چیت کر کے کسی سے، یعنی کوئی خاص مصروفیات نہیں رہتی، ادھر ادھر کر کے کسی سے بات کر کے وقت نکال دیتے، پھر بعد میں نماز پڑھتے ہیں. تو اس میں کیا نماز کا ثواب میں کچھ کمی ہے یا کیسا ہے کہ اس کا بتا دیجیے. السلام علیکم. نماز کو سبک سمجھنا، سبک جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا، کیونکہ آپ حدیث انشاءاللہ بیان فرمائیں گے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی. نماز کو سبک سمجھنا اور جان بوجھ کے تاخیر کرنا نماز میں، قضا نہیں کر رہا ہے، صحیح نہیں ہے، ثواب سے خود کو محروم کر رہا ہے. حتیٰ اگر واقعی جان بوجھ کے نماز کو دیر کر رہا ہے، یعنی سبق سمجھ رہا ہے، نماز کی خفت ہو رہی ہے. من استخف بالصلاۃ، جو بھی نماز کو خفیف سمجھے گا، ہلکا سمجھے گا، اہمیت نہیں دے گا، نماز اذان ہو رہی ہے لیکن بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو لا تنالوا شفاعتنا، چھٹے امام نے کہا ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو سبق اور ہلکا سمجھ رہا ہے. کسی بھی حالت میں انسان بیٹھا ہوا ہے، دوستوں سے باتیں کر رہا ہے، گھر میں کسی سے باتیں کر رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، میچ دیکھ رہا ہے کچھ، اور نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو یہ نماز کو ہلکا سمجھنا ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے. اس سے انسان اللہ سے بھی دور ہو جائے گا اور اہل بیت اطہار سے بھی دور ہو جائے گا. لہذا نماز کو قطعاً وقت پر انجام دینا چاہیے، جیسے ہی اذان ہو نماز کی طرف انسان کو جانا چاہیے. اور یہ تو یہ ہو گیا آپ نے بیان فرمایا چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو نماز کو سبق سمجھے اللہ ہماری شفاعت ان کو نصیب نہ ہو، لیکن اسی کے ساتھ میں جو نماز جان بوجھ کے قضا کر رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟
افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جوانوں میں کچھ اس طریقے کے زہریلے اور خطرناک لوگ آ گئے ہیں کہ جو بالکل اللہ کی عبادت اور نماز سے جوانوں کو دور کر رہے ہیں، صرف یہ کر کے کہ اہل بیت ہم کو بخشوا دیں گے۔ یہ دھوکہ ہے۔ جب اہل بیت اطہار نماز کو سبک اور خفیف سمجھنے والے، ہلکا سمجھنے والے کی شفاعت نہیں کر رہے ہیں، تو کیا تارک صلاۃ جو نماز چھوڑ دے گا اس کو بخشوا دیں گے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ حقیقت میں ہم نے پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں ہم نے اہل بیت اطہار کو۔ اگر ہم اہل بیت اطہار کو واقعاً جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو وہ خود اللہ کے بہترین عبادت گزار تھے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بے عبادت خدا کے بغیر ان سے قریب ہو۔ بے شک جی، یہ دھوکہ ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ جو لوگ ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ کو نمازوں سے، عبادتوں سے دور کر کے اور الگ کاموں میں لگا رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، اس سے نجات نہیں ملنے والی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور حجت الاسلام قبل اقابہ کو میرا دست بدست آداب۔ نجم الحسنین بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جاوید بھائی بھی پچھلے ایپیسوڈ میں ایک نماز اور اذان کے سلسلے میں مولانا فیضان ندوی آبادی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، لیکن تھوڑا سی تشنگی رہ گئی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مختلف مساجد کے الگ الگ اوقات ہوتے ہیں نماز کے۔ کوئی زوال پہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، کسی نے 12:30 بجے، ممبئی میں جیسے 1 بجے نماز ہوتی ہے۔ تو یہی سلسلہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں بھی ہے، کہیں اول وقت ہوتی ہے اور باقی جگہ الگ الگ اوقات میں نماز ادا ہوتی ہے۔ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں سے اذان کی آواز تو آتی ہے، لیکن کوئی 12:30 بجے آتی ہے، کوئی 1 بجے آتی ہے۔ مجھے پوچھنا یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، تو ہمارے زوال کا وقت اس وقت آج کل ہے وہ تقریباً 12:15 بجے کے قریب ہے۔ تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہم گھر میں فرادہ نماز اول وقت ادا کریں یا اذان ہونے کا انتظار کریں جو قریبی مسجد میں ہے بجماعت نماز پڑھنے کے لیے؟ بس آپ اگر یہ سوال کا جواب دیں گے تو میری بھی رہنمائی ہوگی اور دیگر ناظرین کو بھی، مومنین کو بھی استفادہ ہوگا۔ والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اس سوال کے 2 پہلو ہیں کہ اول وقت میں اگر فرادہ پڑھ رہا ہے یا جماعت نہیں ہو رہی اس وقت تو نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر جماعت کہیں ہو رہی ہے تو ان دونوں میں کون سا افضلیت کس کی ہے؟ اول وقت کا نماز پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر محفوظ ہے، لیکن اگر جماعت کے لیے انسان اول وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ دیر کے بعد جماعت ہونے والی ہے، جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے فرادہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ خیال رہے کہ زوال کے کچھ دیر بعد 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، یعنی ایک 40 منٹ تک کے لیے، زوال کے 40 منٹ تک کے لیے اگر انسان مثلاً ظہر کی نماز کے لیے جماعت کے لیے انتظار کر رہا ہے تو یہ بہتر ہے جماعت کے لیے۔ لیکن اگر 2 گھنٹے کے بعد جماعت کا وقت رکھا گیا ہے، جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جی، تو ایسی صورت میں خود فرادہ اول وقت پڑھ لینا بہتر ہے۔ لیکن فرادہ بھی اگر ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اول وقت تو مسجد میں جا کے پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے نہ پڑھیں۔ فرادہ اول وقت جا کے ہم نے مسجد میں نماز پڑھ لیا، پڑھ کے ہم آ گئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ تھوڑی دیر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید انکل اور آغا جان، آپ کو بھی میرا سلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پچھلے سوال کا جواب دینے کے لیے جو اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ تھا۔ ایکچولی میرا سوال اسٹاک مارکیٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آغا جان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس کمپنی میں جس کا کاروبار حلال ہو، تو اگر ہم ایک ہی دن میں خرید کے اسی دن اگر ہم بیچ دیتے ہیں تو اس سے اہل سنت والے علماء کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم کوئی چیز بیچ نہیں سکتے ہیں جو ہمارے قبضے میں نہ ہو۔ پلیز اس سے ذرا آپ مجھے بتائیں۔ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں مفصل جواب دیا گیا تھا یہاں، لیکن پھر یہ سوال ہمارے بھائی کا ہے کہ جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہی ہم نے خریدا اور آج ہی ہم نے فروخت کیا اپنا شیئر، تو یہ جائز نہیں ان کے نزدیک، جو مسلک اہل بیت ہے اس کے نزدیک کیا ہے یہ بات؟
تمام مسالک اسلامیہ کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ جب انسان کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہے تو اسے بیچ نہیں سکتا. ہم نے آج ہی خریدا اور آج ہی بیچا. آج کی اس دنیا میں عقلاء عالم کیا اس کو قبول نہیں کرتے کہ ایک انسان نے آن لائن بیٹھ کے کوئی سامان خریدا، جیسے ہی اس نے شاید سیکنڈوں میں کسی معاملے کو طے کر کے پیسہ اپنے اکاؤنٹ سے دے دیا، وہ چیز ہمارے قبضے میں آ گئی. ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ میں وہ ہمارے قبضے میں آ گئی. اب ہم اگلے منٹ میں اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. اچھا نہیں بیچا تو یہ جو اس سیکنڈ میں ہمارے پاس قبضے میں آئی، اس وقت ہم جب دوسرے عقلاء سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ ہماری ملکیت ہے، ظاہر ہے. جس نے پیسہ دے کے لے لیا، اب چاہے وہ سیکنڈ بھر کے لیے ملکیت بن گئی ہو، ملکیت بنی یا نہیں بنی، ہمارا مال ہو گیا. اب ہم اس کو بیچ سکتے ہیں چاہے. ہاں اگر یہ کہا جائے عقلاء عالم دوسرے جتنے بھی ہیں یہ کہیں کہ نہیں آپ کی ملکیت نہیں ہوئی، تو جب ملکیت نہیں ہوئی تو سبھی کہتے ہیں کہ اپنا ہی مال بیچ سکتا ہے، دوسرے کا مال نہیں بیچ سکتا. انسان کا خود کا مال ہو جائے تو اسی وقت اسی دن اس کا معاملہ کر سکتا ہے، ہاتھ سے چھونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بہت سے سامان ہیں کہ جس کو انسان صرف اس کے کاغذ اور پیپر کی بنیاد پر خریدتا ہے اور بیچ دیتا ہے. یہ جائز معاملہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ آغا. آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب میرے 4 سوالات ہیں، چھوٹے ہیں. نمبر 1، وضو کیا گیلے بال اور گیلے پاؤں میں مسح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، مسح جو ہم کرتے ہیں کیا مسح کی دعا پڑھنا ضروری ہے یا صلوات بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 3، وضو ٹوٹنے کی 7 چیزیں ہیں. تو میرا سوال یہ ہے، کیا نامحرم لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے؟ اس سے وضو پر کچھ اثر نہیں پڑے گا یا پڑے گا؟ کیونکہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ، لیکن گناہ ہوگا لیکن وضو تو نہیں ٹوٹے گا نا. اس کے علاوہ جو ہم کام کرتے ہیں، جھوٹ بولنا یا نامحرم لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھنا یا جو حرام کام ہے ماشاء اللہ وہ انجام دینا، وہ گناہ ہے، لیکن وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیے. نمبر 4، کی نماز کتنی چیزوں سے ٹوٹتی ہے؟ کہ سر اور پیر اگر اس حد تک پانی ہے اس پہ گیلا ہے اس پہ مسح ہو سکتا ہے؟ نہیں، بھیگے بال اور بھیگے پیر پہ مسح نہیں ہو سکتا، خشک ہونا چاہیے. دوسرا سوال، کیا جو مسح کی دعائیں یقیناً کتابوں میں درج ہیں سر اور پیر کی، وہ پڑھنا واجب ہے؟ ضروری نہیں ہے، اگر پڑھتا ہے تو بہتر ہے، نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے. جیسے کہ خود ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، مراجع بھی توضیح المسائل وغیرہ میں ہے کہ باطل جو کرتی ہے وضو کو 7 چیزیں ہیں. اس کے بعد میں بھی اکثر ہی سوالات ہمارے نوجوان خاص طور سے کرتے ہیں کہ کیا نابالغ نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا چھپکلی گرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا فوٹو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ جو خرافات ہمارے یہاں ہیں یہ کہاں تک صحیح ہیں؟ بس وہی 7 چیزیں جو وضو کو توڑتی ہیں، باطل کرتی ہیں، اسی کے پابندی کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے. یقیناً ممکن ہے کہ نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے تو اس گناہ کا عذاب الگ ہے، لیکن وضو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. چوتھا سوال ان کا ہے کہ نماز کن چیزوں سے باطل ہوتی ہے؟ تقریباً 10 چیزیں 9 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جن سے نماز باطل ہوتی ہے اور جن کی تفصیل ہے. مثال کے طور پر حالت طہارت ختم ہو گئی انسان کی، وضو یا غسل کر کے آئے تھے نماز کرنے اور وضو باطل ہو گیا، غسل ختم ہو گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. اسی طریقے سے تکفیر یعنی ہاتھوں کو ہاتھوں پہ رکھنا، اس سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نماز کو اس کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں، مثلا قبلہ رخ سے ہٹ جانا، نماز کی حالت میں قبلہ رخ، حالت اختیار میں قبلہ رخ ہے. اگر کوئی ایسی اضطرار ہے اور کوئی ایسی مشکل ہے اور اس نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھا شروع کیا، مثلا ٹرین میں ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو قبلہ رخ کھڑے ہو کے اس نے نیت تو کر لیا، بہرحال
لیکن اب ٹرین مڑ گئی گھوم گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قبلہ عام طور رخ سے نہیں کر سکتا، جان بوجھ کے عام طور سے قبلہ رخ ہٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی جی ہے۔ قہقہا نماز کو باطل کرتی ہے، سو جانا، سجدے میں گئے سو گئے پتہ ہی نہیں چلا جی تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہی نیند کا بولنا، جی فضول کلام کرنا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ہنسنے سے، قہقہا لگانے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ وہ چیزیں ہیں، تقریباً 10 چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کیا گیا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ عام طور سے نماز کی حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت میں چلے جانا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی۔ شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں بہار سے اسمت فاطمہ بول رہی ہوں۔ ہمارے سوال یہ ہے کہ ہمارے والد کے پاس ہم نہیں رہتے، ہم ان سے دور رہتے ہیں، تو آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں، ایسی دعا تعلیم کریں جس سے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کی صحت تندرستی اچھے سے رہے، وہ اچھے سے رہے۔ آپ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیں۔ خدا حافظ۔ والد کی صحت کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ اگر انسان اپنی واجب نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے اپنی زبان میں دعا کرتا ہے، تسبیح ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد پہلی دعا یہی کرے کہ ہمارے والدین کو مثلاً صحت کے ساتھ رکھے، ہمارے والدین کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، جو بھی دعا انسان کے دل میں عطا کرتا ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے۔ اور اگر انسان خود چاہتا ہے تو اس طریقے سے پڑھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو زندہ والدین کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے، بے شک جی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی والدین کو، اور ہم کو، ہم اپنے لیے زندگی میں بخرک جا رہے ہیں، ویسے ہی والدین کے لیے یہ صحت و سلامتی کا ذریعہ ہے۔ شکریہ آغا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ۔ ماہ رجب المرجب کے سلسلے میں آغا نے ارشاد فرمایا، اس کا خیال رکھیں اور ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس ماہ اور اگلے ماہ ماہ مبارک رمضان کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں۔